بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتخار احمد آپ کو سمر ڈیبیٹ میں خوش آمدید کہتا ہے۔ ملک میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں، 8 فروری انتخاب کا دن ہے اور آپ کو جا کے اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنا ہوگا ہر پولنگ اسٹیشن پہ۔ جس پارٹی کو چاہیں آپ ووٹ ڈالیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ ان ووٹوں سے ایک حکومتیں تو قائم ہو جائیں گی صوبائی سطح پہ اور مقامی سطح پہ نہیں ہوں گی۔ ہم صوبائی سطح اور وفاقی سطح کے علاوہ مقامی حکومتیں بھی چاہتے ہیں۔ یہ میری خواہش نہیں ہے، اس کا وعدہ 1973 کے آئین میں مجھ سے کیا گیا ہے۔ اب ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جو ہمارے مقامی مسائل ہیں یہ مقامی حکومتوں کو ہی حل کرنے ہیں، یہ صوبائی اسمبلی یا قومی اسمبلی کے اراکین کو طے نہیں کرنے۔ اس لیے آج کی یہ محفل ہم نے سجائی ہے اور اس محفل میں میرے ساتھ جو دوست تشریف رکھتے ہیں، ڈاکٹر نظام الدین صاحب سابق چیئرمین ہیں پنجاب ہائر ایجوکیشن کے، ان کے ساتھ ہیں ڈاکٹر اصغر زیدی صاحب سابق وائس چانسلر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر ارم خالد صاحبہ چیئرمین ڈپارٹمنٹ پولیٹیکل سائنس پنجاب یونیورسٹی۔ میرے رائٹ ہینڈ پہ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر امجد مکسی، پروفیسر ہیں پاکستان اسٹڈی سینٹر پنجاب یونیورسٹی کے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں راؤ منظر حیات، سیاسی تجزیہ کار ہیں، بیوروکریٹ رہے ہیں، نظام کو چلانے کی اپنی طور پہ کوشش کرتے رہے ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم سلمان عابد صاحب ایڈوائزر پبلک پالیسی اور سیاسی تجزیہ کار۔ تو عنوان آج یہ ہے کہ جمہوریت عام آدمی کے لیے کیا کر سکتی ہے، اگر مقامی حکومتیں نہ ہوں تو کیا جمہوریت کا یہ تجربہ ایک کامیاب تجربہ کہلا سکتا ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ میں اپنے پروگرام کا آغاز کروں ڈاکٹر نظام الدین صاحب سے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ مقامی حکومتوں کے بارے میں بہت کچھ معلومات لوگوں میں نہیں ہیں۔ مقامی حکومت کے بغیر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی۔ دنیا بھر میں ہم دیکھیں، یورپ میں، امریکہ میں، ہر جگہ مقامی حکومتیں لوکل گورنمنٹ کام کرتی ہیں، اور سارے مسائل ہیلتھ، ایجوکیشن، رورل ڈیولپمنٹ، پاورٹی کے سارے مسائل لوکل گورنمنٹ کرتی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں ہمارے نیبرنگ کنٹری میں پروونشل اسمبلی کا نام ہے لیجسلیٹو اسمبلی، ان کا کام لیجسلیٹ کرنا، لا بنانا، ریگولیشنز کرنا، نہ کہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ چلانا۔ لیکن ہمارے ملک میں پروونشل اسمبلیز، نیشنل اسمبلی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ چلاتی ہیں، ان کا کام یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا کام ہونا چاہیے صرف لا بنانا اور لا لے کے چلنا، اور لوکل گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ ڈیولپمنٹ کی ایکٹیویٹی کرے۔ ایک لڑکی اگر میاں چندو میں کام کر رہی ہے، اس کو لاہور آنے کی ضرورت نہیں کہ اس کو چھٹی لینے کے لیے وہ لاہور کے پاس آئے، وہیں لوکل گورنمنٹ میں اس کا مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ جب تک لوکل گورنمنٹ اسٹرانگ نہیں ہوگی، آپ کے ہمارے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس، ہیلتھ پروجیکٹ، ایجوکیشن پروجیکٹ نہیں چل سکے۔ تو میرا اس میں یہ ہے کہ لیجسلیٹو اسمبلی کو لا بنانی چاہیے، ان کو ڈیولپمنٹ میں نہیں آنا چاہیے، اور جو لوکل گورنمنٹ ان کو اسٹرانگ کریں، ان کو پاور کریں، ان کو ریسورسز دیں تاکہ اپنا کام صحیح طرح کر سکیں۔ جی مکسی صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس معاملے پہ؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ فرما رہے تھے کہ جمہوریت میں لوکل گورنمنٹ اسی طریقے سے اس جمہوری عمل کا حصہ ہیں کہ جب آپ وفاقی سطح پر ایک نظام قائم کرتے ہیں، ایک صوبائی سطح پر، اور جب تک آپ اختیارات مقامی سطح پر بااختیار ادارے نہیں بناتے تو جو عام آدمی کے مسائل ہیں وہ حل نہیں ہوتے، کیونکہ عام آدمی کا مسائل آپ کو پتہ ہے کہ وہ گھر سے نکلتا ہے اور پھر گھر رات کو جب واپس آتا ہے تو وہ بہت ہی لوکل قسم کے مسائل سے دو چار ہوتا ہے، اور اس کے حل اگر مقامی سطح پر اس کو پرووائڈ نہیں کیا جائے گا، ایک سسٹم ہم ڈیولوشن آف پاور کا ایک ریئل سینس میں نہیں لے کے آئیں گے، تو عام آدمی جو ہے وہ مسلسل مسائل کا دوچار ہے۔ اور جو اس وقت آج ہم دیکھ رہے ہیں مقامی عام آدمی کے مسئلے کو، وہ بہت ہی بنیادی قسم کے اور مقامی سطح پر حل ہونے والے مسائل ہیں جس کا حل موجود نہیں ہے اس وقت۔ مقصد یہ تو بڑا پڑھا لکھا جواب ہو گیا نا۔ مجھے ایک ایسا جواب چاہیے جو یہ ہمارے پروگرام کو دیکھنے والے سمجھ پائیں۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ آپ کی جو صفائی کا مسئلہ ہے، جی، جو آپ کی خوراک کا مسئلہ ہے، جو آپ کی تعلیم کا مسئلہ ہے، جو آپ کی صحت کا مسئلہ ہے، جو ایک اچھی گورننس کا مسئلہ ہے، ایک اچھے شہر کا مسئلہ ہے، یہ مسائل جو ہیں مقامی حکومتیں حل کروا سکتی ہیں، اور یہ اختیارات ان کے پاس ہونے چاہیے۔ جی بالکل، اور وہ اختیار بھی جب تک ان کے پاس نہیں ہوں گے مقامی سطح پر تو مقامی مسائل اس وقت حل نہیں ہو سکتے۔ اور صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ جو پیسے ہیں وہ آپ کو نیشنل فائنانس کمیشن نے دینے ہوتے ہیں، پھر صوبوں کے پاس پیسے آتے ہیں، تو یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں کہ جی صفائی کا کام جو ہے اس کے لیے بھی مقامی حکومت کے پاس اختیار ہو، مقامی حکومت کے پاس تعلیم کا بھی اختیار ہو، تو کیا مقامی حکومت کے پاس ٹیکسیشن کا بھی اختیار ہونا چاہیے؟ تو جو پیسہ وفاق سے آ رہا ہے وہ مقامی حکومتوں تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟
بہت شکریہ جی شو پہ انوائٹ کرنے کا, تھینک یو ویری مچ. میں 2 اینگل سے گزارشات کروں گا. ایک تو فرام پریکٹیشنرز پوائنٹ آف ویو, کیونکہ آئی ہیو ورکڈ ان لوکل گورنمنٹ سسٹم ویری ویری کلوزلی, اور نمبر 2 جو تھیوری ہے. مجھے یہ محسوس ہوا ہے کہ ہم تھیوری اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں کہ قانون یا آئین میں کیا لکھا ہوا ہے. ویری ویری تھیوری کے ساتھ عملی بھی آ گئے. جی میں یہی عرض کر رہا ہوں, آپ درست فرما رہے ہیں. عرض یہ ہے کہ جو ہمارے قوانین میں لکھا ہوا ہے, آئین میں لکھا ہوا ہے, بہت خوبصورت باتیں ہیں, لیکن صرف باتیں ہیں, امپلیمنٹیشن تو صفر ہے سر, کسی بھی لیول پہ. اور یہی حال مقامی گورنمنٹس کا ہے. بیسٹ اگین پریکٹیشنر پوائنٹ آف ویو, نو offense towards anybody, سویلین ڈکٹیٹر ہو یا آرمی کا ڈکٹیٹر ہو, انہوں نے جو سسٹم لوگوں کے لیے دیتے ہیں وہ, اس میں ابھی تک 2 سسٹمز میں نے ایسے پک کیے ہیں جس کے اندر لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ حل ہونے شروع ہو گئے تھے. سارے تو حل ہو نہیں سکتے. ون واز ڈیولوشن آف پاور, ڈسٹرکٹ ناظمز کا نظام. میں بغیر کسی باعث کے بات کروں گا, میں اس وقت DCO تھا اینڈ ان اے ویری بگ ڈسٹرکٹ, کہ میں نے پہلی بار دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ جاتے ہیں ایک خاص بندے کے پاس, ڈسٹرکٹ ناظم اور تحصیل ناظم, اور ان کے 20, 25, 15% مسائل حل ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ یہ چیز برداشت کرنا کہ لوکل لیول پہ لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں, یہ چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس کے لیے بڑی ناخوشگوار بات ہوتی ہے. صرف چیف ایگزیکٹو کے لیے یا DCO کے لیے بھی؟ نہیں DCO کے لیے کیا, وی آر چلے آپ یو وانٹ چلیں, یہ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کی اپنا ایک لاجک ہوگا. لیکن ہمارے ہاں جو پروونشل چیف ہے, چیف ایگزیکٹو ہے, اور فیڈرل چیف ایگزیکٹو, جو پرائم منسٹر کہہ لیں, چیف ایگزیکٹو کہہ لیں, چیف منسٹر کہہ لیں, وہ ہر جگہ ایک منیچر بادشاہ ہوتا ہے. پریکٹیکلی بات جو مرضی لکھی ہو قانون میں کہ ڈیموکریسی ہے, عوام کا نمائندہ ہے, اور بڑا زبردست کام ہو رہا ہے. اینڈ دے ڈونٹ وانٹ ٹو ڈی سینٹرلائز دیئر پاور ٹو لوکل گورنمنٹس. صاحب میں ڈاکٹر ارم صاحبہ کو بھی شامل کر رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, یہ آپ نے بات ان کی سنی, آپ اس میں کیا کہنا چاہتی ہیں؟ اچھا, میں سر اس کو ایک اور اینگل سے دیکھتی ہوں. میرا یہ خیال ہے, بلکہ ہم سب کا ظاہر ہے یہ یقین ہے, کہ جمہوریت محض نظام نہیں ہے, جمہوریت ایک رویے کا نام ہے. اور جو مقامی حکومتوں کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ لوگوں کو اس رویے کی جانب کھینچتی ہیں, ان کو سکھاتی ہیں. مثلاً ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں جو سیاسی قیادت ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ ان لوگوں کے ہاں سے آتی ہے جن کے ہاں خاندانی طور پر سیاست کا رواج ہے, یا جو بڑے بڑے لوگ جو جن کے پاس پیسہ ہے صرف وہ سیاست میں آ پاتے ہیں. مقامی حکومتوں کا جو نظام ہے اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس, وہ لوگ جو خود کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے ہی لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی حصہ اپنا ڈال سکتے ہیں, ان کو موقع ملتا ہے کہ وہ اس نظام کا حصہ بنے اور اپنے لوگوں کی بات کو عدل طاقت کے ایوانوں تک پہنچانے کا ایک ذریعہ بن جائے. یعنی دوسرے لفظوں میں جو سیاسی جو شراکت ہوتی ہے وہ عام لوگوں کی بڑھ جاتی ہے یا ان کو موقع ملتا ہے اس نظام کے ذریعے. اب سینٹرل الیکشن لڑنے کے لیے, پروونشل الیکشن لڑنے کے لیے جتنا بجٹ ریکوائرڈ ہے وہ اس نظام میں شامل ہو کر مقامی حکومتوں کے نمائندوں کو ایک تو اتنا بجٹ نہیں چاہیے, اور ہمارے جیسے ملک کا اس وقت جو عملی مسئلہ ہے جمہوریت کے لیے اور جمہوری رویے کے لیے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کی قیادت میں مڈل کلاس آہستہ آہستہ سے غائب ہوتی جا رہی ہے, تقریباً ہو چکی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو آپ نے بنیادی طور پر سوال پوچھا ہے نا, وہ ٹیکنیکلٹیز سے زیادہ اس بات کے ساتھ لنک کرتا ہے کہ اس نظام کی بنیادی خوبصورتی یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے معاشرے کو جمہوری بنانا ہے,
جمہوری روایات ہم نے لوگوں کو سکھانی ہے، تو مقامی حکومتوں کا نظام ایک پہلا سٹیپ ہے، ایک پہلی کڑی ہے اس جانب۔ جی ڈاکٹر سر زیدی صاحب، یہ بات کچھ اس طرف جاری ہے کہ اگر آپ مقامی حکومتوں کی طرف جاتے ہیں تو نئی لیڈرشپ بھی ایمرج ہو سکتی ہے، Absolutely. کیونکہ کئی ہزار یونین کونسلوں میں انتخاب اگر ہوگا تو لاکھوں لوگ الیکٹ ہو کے آتے ہیں۔ میرے خیال یہ بات بھی آپ کہنا چاہ رہے ہو۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ اس بات کو آگے کیسے لے کے جائیں گے؟ اچھی قیادت جو ہے ہمارے ملک کی ایک اہم ترین ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر ارم کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ہم نے یوتھ امپاورمنٹ جو ہے وہ بھی مقامی حکومت کے ذریعے حاصل کرنی ہے، اور یوتھ امپاورمنٹ اس طرح ہوگی کہ جو مقامی حکومت کی مدد سے نہ صرف پالیسیز بنائی جائیں گی، اس میں ہماری جوانان جو ہیں شامل ہوں گے، بلکہ پالیسی امپلیمنٹیشن بھی جو ہے ایک اہم کردار ہوتا ہے حکومت کا، اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ مقامی حکومت کے طریقے سے بہت اچھے طریقے سے پورا کیا جاتا ہے۔ ہم ایک بین الاقوامی پالیسی فریم ورک سے کمیٹڈ ہے جسے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کہا جاتا ہے، اور اس کا جو بنیادی مرکز ہے کہ جوانوں کو، عورتوں کو، بچوں کو اور جو اقلیتوں کو جو ہے ان کی اہمیت دی جائے، ان کو گورننس کے ڈیسیجنز میں شامل کیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مقامی حکومت کا ایک بہترین طریقہ یہ ہوگا کہ ہماری یوتھ امپاورمنٹ ہوگی، جس میں ہمارے بچوں کو، جوانوں کو موقع ملے گا کہ وہ اپنے مسائل کو سمجھیں، اپنے مقامی مسائل کو سمجھیں، قومی مسائل کو سمجھیں، اور اس طریقے سے اس حکومت میں شامل ہوں۔ سلمان عابد، یہ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ یوتھ بھی اس میں آ سکتی ہے، اور اٹس ویری پازیٹیو تھنگ۔ بھلے یہ جو وراثتی سیاست چلتے آ رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ 70 سال کے لوگ جو ہے وہ الیکشنز میں شامل ہوئے جا رہے ہیں، وہ تیار ہی نہیں ہے کہ ریٹائرمنٹ لیں، تو اس پروسیس سے کیا یوتھ کی ریپرزنٹیشن ہو سکتی ہے، ایک بات، اور کیا نئی لیڈرشپ ایمرج ہو سکتی ہے، دوسری بات، اور کیا لوگوں کے مسائل حل ہو سکتے ہیں جس طرح کہ راؤ صاحب کہہ رہے تھے؟ بات بڑی سادی سی ہے، صرف یوتھ نہیں، اس معاشرے کے تمام محروم طبقات، اس میں اقلیتیں بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، مرد بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، سب، اگر کسی کو کسی سسٹم سے بینیفٹ مل سکتا ہے تو وہ صرف لوکل گورنمنٹ سسٹم۔ یہیں پہ میں رکوں گا، یہ مقامی حکومتوں میں ووٹ ڈالیں گے تو ان کو یہ بینیفٹ بالکل ملیں گے، لیکن جو یہ 8 کو الیکشن ہو رہا ہے اس میں یہ ووٹ ڈالیں گے تو ان کو بینیفٹ نہیں ملیں گے؟ بالکل ملیں گے، لیکن اب اگر آپ نے لوکل گورنمنٹ نہیں بنانی تو پھر یہ بینیفٹ لینے کے لیے ایم پی اے ایم این اے کے پیچھے پیچھے بھاگیں گے، جبکہ اصل کام یہ ہے کہ ان کا بینیفٹ جڑتا ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم کے ساتھ۔ آپ نے دیکھا 2010 میں 18ویں ترمیم کی، 18ویں ترمیم کی ایسنس یہ تھی کہ مرکز اختیارات بانٹے گا صوبوں کو، صوبے اختیارات دیں گے ڈسٹرکٹس کو، ڈسٹرکٹس اختیارات دیں گے تحصیل کو، اور تحصیل سے ٹاؤن، اور پھر وہ ولیج کونسل اور یونین کونسل تک جائیں گے۔ ان کو کیا ملے گا؟ مجھے ان کو ملے، دیکھنا بات یہ ہے کہ آسان یہ ہے کہ اگر آپ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو ایڈمنسٹریٹو، پولیٹیکل اینڈ فائنینشیل پاور، خاص طور پہ جو آئین میں لکھی ہوئی ہے، جی آئین میں لکھی ہوئی ہے آرٹیکل 140A میں، اگر آپ ان کو فائنینشیل پاور دیں گے تو وہ جو نیچے ڈسٹرکٹس ہے وہ اپنا ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پلان بنائیں گے ایجوکیشن کا، وہ اپنا ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پلان بنائیں گے ہیلتھ کا، وہ اپنا ڈسٹرکٹ اینول پلان بنائیں گے انوائرمنٹ کا، کلائمیٹ چینج کا۔ اس میں یہ انوالو ہوں گے لوگ جو منتخب ہو کے آئیں گے؟ بالکل انوالو ہوں گے، کیونکہ دیکھیے نا، جو ڈیولپمنٹ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے وہ صرف الیکٹڈ لوگوں کو نہیں لیتا، وہ الیکٹڈ لوگوں کے ساتھ ساتھ کمیونٹی انگیجمنٹ کے بھی کئی ڈیفرنٹ آپشنز رکھتا ہے کہ جہاں لوکل لوگ جو ہیں وہ آئیں اور اپنا جو بھی ان کی پالیسی ہے وہ اپنی ریفلیکٹ کریں، اور لوکل گورنمنٹ اس کو ایڈریس کرے گا جس وقت وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اناؤنس کرتی ہے۔ ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ایک سینٹرلائزڈ بیسڈ، مرکزیت پر مبنی نظام بنا لیا ہے۔ سارے مسئلے اسلام آباد سے بیٹھ کے پورے ملک کو حل کرنا چاہتے ہیں، لاہور سے بیٹھ کے پورے پنجاب کو حل کرنا چاہتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ کو ڈسٹرکٹس کو امپاور کرنا پڑے گا، اور جب ڈسٹرکٹس امپاور ہوں گے تو آٹومیٹکلی یہاں پر لوگ امپاور ہوں گے۔ یہ جو مثال ابھی راؤ صاحب نے دی ہے، میں نے بھی اپنی جب کتاب کمپائل کی تھی تو ڈسٹرکٹ پھرا تھا، جب ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا سسٹم تھا ڈیولوشن کا جنرل مشرف کے دور میں، ہم ان کو کرٹیسائز تو کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کتنے ریسورسز ڈسٹرکٹس میں گئے، آپ وہاں کا انفراسٹرکچر دیکھیں کس طرح سے ڈیولپ ہوا، اسکول دیکھیے، ہاسپٹلس دیکھیے، کالجز دیکھیے، چیزیں اگر وہ کنٹینیو رہتی تو آج ڈسٹرکٹس کی سچویشن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی۔ سلمان عابد، مجھے جانا ہے ایک بریک پر، لیکن بریک پر جانے سے پہلے ایک سوال میں چھوڑے جا رہا ہوں راؤ محمد صاحب کے لیے کہ راؤ صاحب، یہ کیسے ممکن ہوگا کہ پیسوں کی تقسیم کیسے ہوگی، اور یہ ٹیکسیشن کیا کر سکتی ہیں مقامی حکومتیں یا نہیں کر سکتی، اور اس کی نوعیت کیا ہوگی؟ خواجہ حضرات، میں جانوں بریک پر جائے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہے گا۔
بلکہ میں خواجہ صاحب ہم بات کر رہے ہیں مقامی حکومتوں کی. یہ بات بڑی عجیب سی لگ رہی ہوگی میرے سننے والوں کو کہ یہ کیا مقامی حکومتوں کی بات لے آیا ہے. الیکشن تو ہو رہے ہیں 8 کو, بیچ میں مقامی حکومتوں کی کہانی ہو رہی ہے. مقامی حکومتوں کی بات میں اور میرے جو یہ ساتھی یہاں بیٹھے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر آپ کے مسائل نے حل ہونا ہے حقیقی معنوں میں تو وہ مقامی قیادتیں اور مقامی حکومتیں ہی کروائیں گی, کیونکہ وہ بہتر جانتی ہیں کہ ایک علاقے کے اندر کوئی سڑک بنانی ہے, کوئی پارک بنانا ہے, کوئی صحت کا مرکز بنانا ہے تو کیوں بنانا ہے, کب بنانا ہے اور کیسے بنانا ہے. یہ فیصلہ اگر وہیں پہ ہوگا تو وہ بہتر فیصلہ ہوگا. اس میٹنگ میں لوگ بھی آئیں گے, لوگوں کو بھی انوائٹ کیا جائے گا, بھی آؤ اپنی تجاویز دو. تو ہم مقامی حکومتوں کی بات اس لیے کرتے ہیں. آئیں راؤ صاحب کے پاس چلتے ہیں. راؤ صاحب کے بیوروکریٹ رہے ہیں, ان کے تجربے بہت زیادہ ہیں. تو میں نے پروگرام میں یہ سوال ان کے لیے چھوڑ دیا تھا کہ مجھے بتائیں کہ پھر یہ پیسہ کہاں سے آئے گا, ٹیکسیشن کیسی ہوگی, اور کیا ہم وہ نتائج لوگوں کو دے سکیں گے جس کی ہم بات کر رہے ہیں. جی راؤ صاحب. بہت شکریہ جی. دیکھیے ٹیکسیشن کا جو لوکل ٹیکسیشن کا نظام ہے, لوکل گورنمنٹس ایمپاورڈ ہیں ٹو لیوی ٹیکسز. سر یہ پراپرٹی ٹیکس جو ہے یہ آپ دے دیں گے. ڈفرنٹ کیٹیگریز ہیں ٹیکسز کی. کچھ پروونشل ٹیکسز ہیں, کچھ فیڈرل ٹیکسز ہیں, اور کچھ لوکل گورنمنٹ لیوی کر سکتی ہیں. اور یہ کیٹیگرائزیشن ہے. ڈیفینیٹلی آپ ایف بی آر کو ختم نہیں کر سکتے, آپ پروونشل ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کو ختم نہیں کر سکتے, وہ بھی لیگل اینٹیٹیز ہیں. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب لوکل گورنمنٹ کے پاس ٹیکسیشن کی پاور چلی جاتی ہے تو ایک چھوٹا بادشاہ اٹھتا ہے. وہ چھوٹا بادشاہ کیا کہتا ہے کہ میرے پاس نہیں آئے یہ پیسے لینے کے لیے, کیونکہ ہمارے ملک میں ٹیکسیشن اس لیول کی نہیں ہے لوکل گورنمنٹ لیول پہ کہ آپ لاہور, گجرانوالہ, پنڈی اور دیگر بڑے شہروں کو, ملتان, ان کو چلا سکیں. سو آپ ڈپینڈنٹ ہیں پروونشل گرانٹ پہ. کب تک رہیں گے؟ میری عرض ہے, اب آپ پروونشل گرانٹ لینے جائیں گے, آپ ہیڈ ہیں لوکل گورنمنٹ کے کسی بھی بڑے شہر کے, تو آپ کو کہا جائے گا کہ ہاں 3 ارب روپے آپ کو دے دیتے ہیں, لیکن یہ ہماری پرائورٹی لسٹ ہے, اس کے حساب سے آپ نے پیسے خرچنے, اس کے حساب سے آپ پیسے نہیں خرچیں گے تو ہم آپ کو گرانٹ نہیں دیں گے. سر پرائورٹی لسٹ میں ہوتا کیا ہے؟ جو منی بادشاہ کی مرضی ہو. نہیں سر, بادشاہ کی مرضی آپ نے دیکھی نا, بیکاز میں نے تو بہت زیادہ کچھ دیکھا ہوا ہے. کچھ عرض کر سکتا ہوں, کچھ عرض نہیں کر سکتا. جو عرض کر سکتے ہیں وہ تھوڑا سا. نہیں, آپ یہ دیکھ لیجئے نا کہ آپ نے فنڈامنٹل بات کی ہے ٹیکسیشن کی, میں نے آپ کو عرض کی ہے, اور مثال دے دیتا ہوں. جہاں نوبیل پرائز سیریمنی ہوتی ہے, آپ حیران ہوں گے اس ہال کی, اس ساری بلڈنگ کی جو مینٹیننس اور نوبیل پرائز کی فنکشن جو ہے وہ چھوٹی کاؤنٹی کرواتی ہے, یعنی لوکل گورنمنٹ کا لوئسٹ ٹیئر کرواتا ہے. دنیا کا سب سے پریسٹیجیس فنکشن میں اسے کہتا ہوں لوکل گورنمنٹ کرواتی ہے. آپ جائیں اسٹاک ہوم, آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اصل میں ہم نہ سیکھنا چاہتے ہیں, نہ ہم امپروو کرنا چاہتے ہیں, ہمارے اندر ول نہیں ہے. ہم ان بدقسمت سسٹمز کے اندر اس وقت سانس لے رہے ہیں جس میں آپ امپروومنٹ کی بات کریں گے تو یو ول بی ٹریٹڈ ایز اے ریبل, کہ یہ تو ریبل ہے آدمی, تھریٹ. ہم تو کانسٹیٹیوشنلی ریبل ہونا چاہتے ہیں, آئین میں تو ہمیں اجازت دی گئی ہے. کانسٹیٹیوشنلی ریبل ہونے کا نقصان تو اور زیادہ ہے. اس کے اندر کئی ایسی شکیں ہیں جو کہ جن کے مسائل پیدا کریں گے. ڈاکٹر نظام صاحب, آپ کو بھی میں شامل کرتا ہوں. میں آپ کو ریبل بنانے کو تیار نہیں, لیکن میں کانسٹیٹیوشن میں جو مجھے اختیار دیا گیا میں اس کی ایکسرسائز کے لیے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے ایز اے سٹیزن آف پاکستان؟ پہلی بات یہ ہے کہ اس کو ہم نے سمجھنے میں بڑی غلطی کی ہوئی ہے. یہ کوئی سسٹم کی بات نہیں ہے, یہ جیسے بات کی تھی رویے کی بات ہے. اور دنیا میں ہمارا رویہ اتنا برا تو نہیں ہے نا, مطلب میں چاہتا ہوں کہ میرا مسئلہ حل ہو. اور جیسے یہاں پہ کہا گیا کہ ایک آدمی کو اتنے دور سے آنا پڑتا ہے, آپ نے خود ہی کہا کہ کسی کو اتنے دور سے آ کے کسی اور شہر میں مسئلہ حل کرنا چاہیے. لیکن ہمیں سر دیکھیں, ایک منٹ ڈاکٹر صاحب, سوری ٹو انٹرپٹ یو. ڈاکٹر صاحب, میرا مسائل میرا کیا ہے؟ میں ایک محلے میں رہتا ہوں, ایک گلی میں رہتا ہوں, ایک ہاؤسنگ سوسائٹی میں رہتا ہوں, کہیں بھی رہتا ہوں. میں جب صبح اٹھتا ہوں تو سب سے پہلا میرا مسئلہ ہے کہ مجھے پانی ہے یا نہیں ہے. دوسرا مسئلہ میرا ہے کہ میں جب باہر جاتا ہوں, جو گلی ہے, سڑک ہے, یہاں جو بھی رستہ ہے میرا, وہ صاف ہے, ستھرا ہے یا نہیں. کیا میرے پاس بجلی آ رہی ہے, نہیں آ رہی ہے. کیا جو میں چیزیں استعمال کر رہا ہوں اپنے گھر میں وہ پیور ہے ہی نہیں ہے. کیا میں جو گیس میرے گھر میں آ رہی ہے, نہیں آ رہی ہے. جو میرے اس علاقے میں اسکول ہے
اس میں کچھ انتظام ہے بچوں کے لیے سینیٹیشن کا, کوئی بیٹھنے کا, کوئی میز, کوئی کرسی. دیز آر دا ایشوز وچ آئی فیس ریگولر بیسس. آئے ہم بات کریں کیا مقامی حکومتوں سے میرے یہ مسائل کچھ بہتر ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ دیکھیے لوکل گورنمنٹ اگر امپاورڈ ہوتی ہے, لوکل گورنمنٹ, لوکل کمیونٹی پارٹیسپیٹ کرتی ہے, تو سارے جو سسٹمز ہیں ہیلتھ کے, ایجوکیشن کے, کلینکس کے, وہ بہتر ہو جاتے ہیں. وہاں لوکل کمیونٹی پارٹیسپیٹ کرتی ہے, ایکٹیولی انگیج ہو جاتی ہے. ابھی جو سسٹم ہے اس میں کوئی لوکل کمیونٹی انگیج نہیں ہوتی, تو لہٰذا جو بیوروکریٹ فنکشنریز ہیں وہ آتے ہیں جاتے ہیں, ان کی مرضی, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. اگر لوکل گورنمنٹ آ جاتی ہے دل بھی آسکنگ دیم, اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے ان کے پاس, اور میرے خیال ان کی انوالومنٹ ہو جاتی ہے. پارٹیسپیشن, انوالومنٹ آف لوکل گورنمنٹ بڑا لوکل انسان کی ضروری ہے. میں اس زمانے میں یونائٹڈ نیشن میں کام کرتا تھا. ورلڈ فوڈ پروگرام نے پروگرام چلایا تھا کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے بیکار ہیں, کام نہیں کر رہے ہیں گاؤں میں, ان کو جاب دیا جائے. جاب کیا ہوگی؟ سڑکیں بنائیں, کلورٹ ٹھیک کریں, فیلڈ ٹھیک کریں. ان کو فوڈ فار ورک ملتا تھا. وہ لوگ بڑے شوق سے کام کرتے تھے اور پورے اپنی علاقے کی ترقی, اس کی خوبصورتی میں حصہ لیتے تھے. جی جیسا اب یہ جو ریسورس موبلائزیشن کی بات ہے, کیونکہ یہ بات جو راؤ صاحب نے کی ہے بڑی امپورٹنٹ. اصل میں مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس ریسورسز ہی نہیں ہیں, تو آپ کیا کر لیں گے. اب میں حیران ہوں کہ ایک ہی شہر کے اندر ایک ہی کام کرنے کے لیے اتنی زیادہ ایجنسیز کام کر رہی ہیں کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنی زیادہ ایجنسیز کیوں ہیں, حالانکہ ایک ایجنسی بھی کام کر سکتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مقامی حکومتیں حقیقی معنوں میں جس طرح میں سوچتا ہوں, سمجھتا ہوں, ممکن ہے میں بالکل غلط سوچ رہا ہوں, ممکن ہے میری سوچ کی بنیاد افسانوں پر بیس کر رہی ہو, لیکن کیا میں جب باہر جاتا ہوں, یورپ میں جاتا ہوں, یورپ کے میں سٹیز کو دیکھتا ہوں, وہ ساری سٹیز میں دیکھتا ہوں کہ مقامی حکومتیں چلا رہی ہیں. کیا میں غلط دیکھ رہا ہوتا ہوں؟ نہیں, دیکھیے اس بات میں تو کوئی انکار نہیں ہے کہ مقامی حکومت ایک پر اثر حکومتی طریقہ ہوتا ہے, لیکن اس کے لیے اور ایک بڑی اہمیت کی جو حامل ہوتی ہے, جو آپ کی ریسورس موبلائزیشن سے لنک اپ ہو رہی ہے بات, وہ ہوتی ہے اکاؤنٹیبلٹی. اور اکاؤنٹیبلٹی جتنی اچھے طریقے سے ہم مقامی حکومت میں کر سکتے ہیں, اتنے اچھے طریقے سے ہم صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت میں نہیں کر پاتے. جب ریسورس موبلائز کرنے کی بات ہوگی تو ریسورس یوزج کی بات ہوگی, تو اکاؤنٹیبلٹی مسٹ ہے اچھی گورننس میں. ہم یہ بات نہ بھولیں کہ مقامی حکومت کامیاب اسی صورت میں ہوگی جب اس کی اچھی کوآرڈینیشن ہوگی صوبائی سے اور وفاقی حکومت سے. اور اگر صوبائی وفاقی حکومتی اس کو چلنے نہ دیں, اور میرے 3 چیف منسٹرز دوست تھے, میں جب بھی ان سے یہ بات کرتا تھا وہ کہتے تھے افتخار آپ ہمیں پاگل سمجھتے ہو کہ یہ اختیارات ہم ان کو دے دیں. جی, بس یہی مشکل ہے, شاید یہی مشکل ہے کہ جس کی وجہ سے ابھی تک ہم یہ رواج نہیں کر پائے یہ سسٹم. تو یہ بھی جی مقصد صاحب, یہ تو ہم باتیں کر رہے ہیں, آپ بلوچستان بہت بڑا ایک صوبہ ہے, اگر وہاں پہ مقامی حکومتیں بن جاتی ہیں تو کیا وہاں پہ مقامی حکومتیں اس پوزیشن میں ہوں گی کہ فار فلنگ ایریاز کے اندر لوگوں کو وہ سہولتیں پہنچا سکیں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ مقامی حکومتوں کے ذریعے آسانی سے پہنچ سکیں گے؟ بنیادی جو مسائل ہیں اس کے مسائل کا بھی حل, اور اس کے ساتھ ساتھ کہ اس کو کیسے حل کرنا ہے, وہ جب تک وہاں پہ اس وقت ڈسکنیکٹ چل رہا ہے کمیونٹی کے درمیان, اور جو سروس ڈیلیوری والے جو اس وقت بھی ایڈمنسٹریٹر تو جیسے پنجاب میں ہیں, ایڈمنسٹریٹر تو وہاں پہ موجود ہیں, لیکن ایک ڈسکنیکٹ پایا جاتا ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ یہ پایا جاتا ہے کہ جب ہم ملٹری رولرز کی بات کرتے ہیں وہ اتنا زیادہ اس کو امپاور کرتے ہیں کہ جو پارلیمنٹری فورسز ہوتی ہیں, پارٹیز ہوتی ہیں, وہ اس کو اپنا ستیلا پن محسوس کرتے ہیں, اور ان کو کہتے ہیں کہ فوراً اس کو ختم کیا جائے. اور جب وہ پارٹیز حکومت میں آتی ہیں تو بجائے ان کو یہ ایک 3rd ٹیئر کو ایک سیپریشن آف پاور کے تحت کلیئر کٹ مینڈیٹ کے ساتھ ان کو وہاں پہ اسٹیبلش کرنا چاہیے. ہم نے دیکھا ہے پاکستان کی ہسٹری میں کہ وہ اس سے ریلیکٹنٹ اور ہیزیٹنٹ ہوتی ہیں. وجہ یہ ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ جب تک وہ چینج نہیں ہوگا, ڈیولوشن آف پاور کا ایک نظریے کے ساتھ جب نہیں آئیں گے اور کلیئر سیپریشن آف پاور کر دی جائے نا, ڈیمارکیشن آف پاور کی, یہ فیڈرل گورنمنٹ کی, یہ پروونشل گورنمنٹ جیسے ہم 18ویں ترمیم میں کر چکے ہیں, اور اس کا ایک سفر ابھی جاری ہے کہ ہم نے اس کو لے کے آنا ہے مقامی سطح پر. جب یہ تقسیم ہو جائے گی تو یہ جو پارلیمنٹری پارٹیز کے درمیان یہ خوف پایا جاتا ہے اور اس کو اپنے بنیادی اداروں کو ہی پنپنے نہیں دیتے, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ دور ہو جائے گا, اور یہ کام پولیٹیکل پارٹیز کا ہے. سبحان اللہ, یہ عجیب بات نہیں. دیکھیں جو لوگ الیکٹ ہو کے آئیں گے, ہم تو سیاسی بنیادوں پہ چاہتے ہیں نا کہ مقامی حکومتیں ہوں, تو کیا یہ عجیب سی بات نہیں لگتی کہ اگر مقامی حکومتوں کے انتخابات ہوتے ہیں تو لاکھوں لوگ جو الیکٹ ہوں گے وہ سیاسی طور پر ان کی وابستگیاں تو ہوں گی, تو کیا ان کی بنا پر ان کی سیاسی جماعتیں مضبوط نہیں ہوں گی؟ لیکن اگر یہ بات بنیادی طور پر ہماری سیاسی جماعتیں سیکھ لیں کہ پاکستان میں جو آج سیاست کمزور ہے, جمہوریت کمزور ہے, اور ہماری جو حکومتیں کمزور ہوتی ہیں, اس کی ایک وجہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو اس میں سے آؤٹ کر دیا ہے. جو ایک بہت بڑی لارجر کمیونٹی ہے
اس کو آپ اون نہیں کر رہے لوکل گورنمنٹ کے ذریعے یا لوکل کمیونٹیز کے ذریعے. تو میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ لوکل گورنمنٹ کا مضبوط ہونا بنیادی طور پہ سیاسی جماعتوں کو مستحکم کرتا ہے. لیکن اب ایک ڈاکٹر صاحب نے ایک بنیادی بات کی تھی, کانٹراڈکشن کیا ہے؟ کانٹراڈکشن یہ ہے کہ آپ کی فیڈرل گورنمنٹ, آپ کی پروونشل گورنمنٹ اور آپ کی لوکل گورنمنٹ تینوں اگر سڑکوں کی تعمیر کرنا شروع کر دیں تو کانٹراڈکشن پیدا ہو جائے گا نا. یہاں رول وہی ہے کہ پروونشل گورنمنٹ اور جو اپنا فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ لیجسلیٹو باڈیز ہیں, اور یہ ڈیولپمنٹ کانٹیکس ہے. پھر اس میں کانٹراڈکشن ایک اور بھی ہے. اب دیکھیے جیسے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں, ابھی سب نے دیکھا ہے کہ اسمبلیاں ختم ہوئی ہیں, تو 90 ڈیز کے اندر کانسٹیٹیوشن کہتا ہے آپ الیکشن کروائیں. آپ الیکشن کے اوپر ڈیبیٹ کر رہے ہیں, کورٹس میں جا رہے ہیں. لوکل گورنمنٹ کے اندر ایسی کوئی شک نہیں ہے ہمارے موجودہ لاء کے اندر کہ اگر لوکل گورنمنٹ ڈیزالو ہوتی ہے تو کتنے دن میں الیکشن انشور ہونا چاہیے. اب دیکھیے 6 سال سے الیکشن نہیں ہو رہے صوبوں کے اندر, اور اس کی وجہ سے وہ کانسٹیٹیوشنل لکونہ ہے اس کے اندر. دوسرا اس میں ایک اور لکونہ ہے, آپ کی پروونشل گورنمنٹس کی مدت ہے 5 برس, لوکل گورنمنٹ کی مدت ہے 4 برس. اب اگر آپ جو بھی پروونشل گورنمنٹ الیکٹ ہو کے آتی ہے, سب سے پہلے وہ شب خون مارتی ہے لوکل گورنمنٹ کو سسپینڈ کر دیتی ہے, کیونکہ وہ ان کے مخالفین کی ہوتی ہے, جیسے آپ نے کہا. حضرات میں جانو بریک پہ جائے گا نہیں, ہمارے ساتھ رہے گا. حضرات ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں مقامی حکومتوں کے حوالے سے. وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے موجودگی میں مقامی حکومتوں کا مطالبہ کیا ہے, کیوں ہے, اور اس کے فوائد کیا ہوں گے. میں آغاز کروں گا ڈاکٹر نظام الدین صاحب سے. جی ڈاکٹر صاحب, آپ اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ مقامی حکومتوں سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوکل کمیونٹی پارٹیسپیٹ کرتی ہے, میجر ڈیسیجنز میں حصہ لیتی ہے, اور جہاں جہاں ریسورس کی کمی ہوتی ہے وہ کنٹریبیوٹ بھی کرتی ہے. میں نے دیکھا افریقہ میں بہت سے اسکول جو تھے کمیونٹی چلاتی تھی, گورنمنٹ کو ٹیچر پرووائڈ کرتی تھی, باقی ریسورسز کمیونٹی ریز کرتی تھی اپنے پاس سے. تو کمیونٹی کا انوالومنٹ ہونا بہت ضروری ہے لوکل گورنمنٹ چلانے کی. لوکل گورنمنٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ لوکل پاپولیشن جو ہے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرے گی, تو ان کے اپنے مسائل ہیں, اپنے ایشوز ہیں, ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, سڑکیں ہیں, ڈیولپمنٹ ہے, وہ سارے اپنے ان کے ایشوز ہیں. لہٰذا ان کو اگر ایکٹیو کریں گے آپ تو وہ بڑا کنٹریبیوشن اکنامکلی بھی ہوگا اور پارٹیسپیشن بھی لوکل ہوگا بہت زیادہ. ڈاکٹر ارم خالد, آپ کچھ تجاویز دینا چاہ رہی تھیں؟ جی, میں اس حوالے سے کہنا چاہ رہی ہوں کہ 3 اہم ترین نکات ہیں میری نظر میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم آج کل بہت زیادہ ڈیبیٹ کرتے ہیں کلائمیٹ چینج کی. کلائمیٹ چینج کے کوئی بارڈر نہیں ہے, یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے, لیکن اس کا امپیکٹ جو ہے وہ لوکلی ہوتا ہے. تو اگر ہم کلائمیٹ ریزیلینس تھرو لوکل گورنمنٹ کریٹ کریں تو اس میں بہت اہم تبدیلی آ سکتی ہے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہمیں ایک سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے پاکستان کے اندر. سوشل کانٹریکٹ کس وجہ سے آئین سوشل کانٹریکٹ نہیں ہمارا, ایک اس میں ریویژن کی ضرورت ہے, اور اس میں اگر مقامی حکومتوں کو بااختیار کر دیا جائے تو عوام کے اعتماد کی بحالی ہوگی نظام کے اوپر. اور تیسری اہم ترین بات ہے, ہمیں آج کل سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ اکنامک ڈیولپمنٹ کی ہے. اکنامک ڈیولپمنٹ تھرو ٹیکس کلیکشن, اور وہ ٹیکس کلیکشن اگر مقامی حکومتیں لوگوں تک کمیونیکیٹ کریں اس کی امپورٹنس کو, تو ایک بہت بڑا چینل ہو سکتا ہے ہماری اکنامک ڈیولپمنٹ. جی ڈاکٹر اسد زیدی صاحب آپ. جی, میں اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ اچھی پالیسیز بنانا بہت اہم, بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ مقامی مسائل کیا ہیں, مقامی لوگ وہ پالیسیز بنائیں. لیکن ان پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنا جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے, اور اس امپلیمنٹیشن کے لیے ضروری ہے کہ مقامی حکومت کا تعاون ہو صوبائی حکومت سے, صوبائی حکومت کا تعاون ہو وفاقی حکومت سے. اس میں ایک چیز جو بڑی اہم ہے کہ ہم نے ایک پالیسی فریم ورک سائن کیا ہوا ہے, ایز اے کنٹری کمٹ کیا ہوا ہے گلوبل پالیسی فریم ورک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کا. اگر ہم وہ پالیسیز امپلیمنٹ کرنے کے لیے مقامی حکومت کو جو ہے طاقت دیں, ان تک ان کی امپاورمنٹ کریں, تو شاید ہم وہ پالیسی اچھے طریقے سے امپلیمنٹ کریں, اور اس طریقے سے ہم مقامی حکومت کا جو ہے مقام بھی اور اچھا کریں. جی نظام صاحب کچھ آپ. میں کہنا چاہتا ہوں کہ لوکل گورنمنٹ اور لوکل کمیونٹی میں ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا. لوکل کمیونٹی جو ہوتی ہے وہ پارٹیسپیٹ کرے گی سپورٹ کرنے کے. لوکل گورنمنٹ ایک اسٹرکچر ہے, گورنمنٹ کا اسٹرکچر ہے, وہ اسٹرکچر بنتا ہے. اسٹرکچر تو کمیونٹی چلائے گی نا, کمیونٹیز کو چلائے گی, کمیونٹی پارٹیسپیٹ کرے گی تو وہ چلا سکتے ہیں. اس کو انوالو نہیں کریں گے آپ تو وہ چلانے میں انٹرسٹ نہیں لے گی اور نہ ہی کنٹریبیوٹ کر سکے گی.
صرف حکومت بنانا نہیں بلکہ لوکل کمیونٹی کو انوالو بھی کرنا, پارٹیسپیٹ کروانا. جی سلمان عابد, آپ کو کچھ ایک تو یہ جو بھی انہوں نے کہا نا کہ کانسٹیٹیوشن کو ریوزٹنگ کرنی پڑے گی. انڈیا کا جو لا ہے نا سر, اس کے اندر لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ ایک علیحدہ چیپٹر کے طور پہ ڈالا گیا ہے, اور اس کے اندر ایک ایک شک لکھی ہوئی ہے. اگر آپ انڈیا کے کانسٹیٹیوشن کو ریویو کریں تو پاکستان کے اندر بھی جو آپ کا کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر لوکل گورنمنٹ کو ایک ایز سبجیکٹ ڈالیں اور اس کی تمام چیزوں کو ایڈریس کریں. سلمان, میرا خیال آپ 73rd اینڈ 74th امینڈمنٹ آف دی انڈین کانسٹیٹیوشن. جی, میں اس کی بات کر رہا ہوں, اس کی بات کر رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ لوکل گورنمنٹ پہ یقین کرتے ہیں تو پیرالل سٹرکچر نہ بنائیں. یہاں آپ کمپنیاں بنا رہے ہیں, یہاں آپ اتھارٹیاں بنا رہے ہیں, اور وہ کام جو لوکل گورنمنٹ کے تھے وہ آپ ان کمپنیوں کے ذریعے اور اتھارٹیوں کے ذریعے چلا رہے ہیں. تو اس طرح سے کام نہیں چلے گا. تیسرا جو آپ نے ایک اور بات کی تھی NFC کی, NFC اور PFC کے اندر یعنی پروونشل فائنانس کمیشن کے اندر بڑے واضح طور پہ ہونا چاہیے کہ اس کا لنک کس طرح سے آپ ڈسٹرکٹ کے ساتھ جوڑیں گے, اور ڈسٹرکٹس میں بھی جو ڈسپیرٹیز والے ڈسٹرکٹس ہیں, جو کمزور ڈسٹرکٹس ہیں, جو محروم طبقوں کے ہیں, وہاں آپ اگر اس کو ایمفیسائز کریں گے تو آپ اس کا ایک لارجر امپیکٹ کمیونٹی کے کانٹیکس میں دیکھ سکیں گے. ڈاکٹر صاحب, یہ جو آخری بات بڑی امپورٹنٹ ہے, ہم پیسہ کیسے ڈسٹریبیوٹ کریں گے؟ مطلب ایک یونین کونسل ہے گلبرگ کی اور ایک یونین کونسل ہے ایک دیہاتی علاقے کی, تو گلبرگ کی یونین کونسل کے پاس ریونیو اپنے طور پہ جنریٹ کرنے کے زیادہ وسائل ہیں, زیادہ مواقع ہیں, اور جو ایک دیہاتی یونین کونسل ہے اس کے پاس تو اتنے نہیں, تو پھر کیسے وہ مینیج کرے گی؟ دیکھیے, بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو کالونیز ہیں یا سسٹمز ہیں یا علاقے ہیں یہ ایٹ پار نہیں ہیں. صحیح ہے. لاہور میں بہت ایسی کالونیز ہیں جن کا مسئلہ ہی کوئی نہیں, کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے. سینیٹیشن ٹھیک ہے, سیوریج ٹھیک ہے, پانی آ رہا ہے, صفائی ہو رہی ہے. ہم ایٹ پار نہیں ہیں. مطلب ہماری کالونیز میں, ہمارے ٹاؤن شپس میں, ہمارے رہنے کے محلوں میں مساوات نہیں. آئے گی, اب کریں کیا؟ مطلب یہ سوال تھا کہ ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے. عرض کروں گا, ریسورس ڈائیورژن جو کہ ایک کمپیٹنٹ اتھارٹی موجود ہے ہمارے اندر, ہمارے لوکل گورنمنٹ آرڈیننس بھی موجود ہے, ہمارے ہاں آبلیگیٹری اسٹیچوٹری باڈیز موجود ہیں جو ایک کمزور جگہ کو زیادہ ایمفیسائز کرتی ہیں. میں پنجاب کی مثال دیتا ہوں. پنجاب میں لاہور جو ہے اوور آپ کا ریسورسڈ ہے, راجن پور ریسورسڈ نہیں ہے اتنا. ڈی جی خان اب تھوڑا سا امپروو کر گیا ہے, لیکن بہرحال وہاں اپنی محرومیاں موجود ہیں. لیکن میری گزارش یہ ہے کہ ساری چیزیں شروع ہوتی ہیں مائنڈ سیٹ سے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسانی ذہن کے علاوہ کہیں سے شروع ہوتی ہو. ذہن یہ ہے اس وقت ہمارا, قوم کا بھی, لیڈرز کا بھی, کہ طاقت میرے ہاتھ میں رہنی چاہیے, نیچے کیوں جائے. وی آر موونگ ٹورڈز مور سینٹرلائزیشن دین ڈی سینٹرلائزیشن. سر ایک چھوٹا سا میں اس میں پوائنٹ ایڈ کر دوں. جو آپ نے بات کی ہے پروونشل فائنانس کمیشن میں 3 نقطے لکھے ہوئے ہیں ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن کے بارے میں. ایک لکھا ہوا ہے پاپولیشن کی بیسس کے اوپر کہ کتنی آبادی ہے, دوسرا لکھا ہوا ہے اس کا جغرافیہ کتنا ہے, ایریا کتنا ہے, اور تیسرا لکھا ہوا ہے اس کی ڈسپیرٹیز کتنی ہے. تو ڈسپیرٹیز کی بیسس پہ مجبوریاں, اس کی بیسس پہ پھر آپ زیادہ پیسے وہاں لگائیں گے جہاں محروم طبقے ہیں, اور کم پیسے وہاں لگائیں گے جو خوشحال طبقہ ہے. میں ڈاکٹر صاحب اب آپ پر معاملہ آ گیا اور اب ہمارے پاس وقت بھی ختم ہونے والا ہے. یہ جتنی گفتگو ہوئی ہے کوشش کریں کہ ہمارے دیکھنے والوں کو سمجھ آئے کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں. کہ ہم بہت پڑھی لکھی باتیں کرتے تو ان کو سمجھ نہیں آتی ہے. ایسے ڈھنگ سے ہمیں ان کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ ان کو سمجھ آئے کہ وفاقی حکومت, صوبائی حکومت کے بعد مقامی حکومت ان کی ضرورت ہے. جی, میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا جو کام کرنے والا ہے جو پولیٹیکل حکومت کو اب کرنا ہوگا کہ جو فنڈز جو دیے جاتے 1985 سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا نا, کہ ہم نے MPAs اور MLAs کے ذریعے ڈیولپمنٹ فنڈ دینا جو شروع کیے, یہ پلیز برائے مہربانی مقامی حکومتوں کو دیے جائیں کہ وہ وہاں پہ اس کو سرو کریں اپنی جو وہاں کے ضرورتوں کے تحت ہے. دوسرا یہ کہ جو میں نے بات کی کہ ڈسکنیکٹ جو ہے کہ جو یوتھ اس وقت ہمارے پاس بیٹھی ہے اور جو موبائل فون کی آپ بات کر رہے تھے, اسی کے ذریعے اس وقت ڈیجیٹلائزیشن کے ذریعے انہیں کو اسٹیک ہولڈر بھی بنائیں, رسپونڈنٹ بھی بنائیں, اور لوکل گورنمنٹ کے ساتھ ان کو کنیکٹ کریں. یہ صرف یہ نہیں کہ ایک یوتھ کونسل کی ایک سیٹ ایلوکیٹ کر کے تو آپ ان کو بری ذمہ ہو جائیں. نہیں, انہوں نے چیئرمین بننا ہے, انہوں نے کونسلر بننا ہے, انہوں نے ممبر بننا ہے. یہ پاکستان کی آبادی کا سب سے بڑا حصہ ہمارے پاس بیٹھا ہو. انہوں نے آ کے آگے جب تک یہ کنیکٹ نہیں ہوں گے, مسائل کو نشاندہی نہیں کریں گے کہ ہماری گلی میں یہ مسئلہ ہے, اسی فون کے ذریعے اب وہ لوڈ کریں اور حکومت ان کو فوری طور پر رسپانس کرے, اور سروس ڈیلیوری جو یہاں پہ لوکل سطح پہ نہیں ہوگی,
جب تک کوئی بندے ذمہ داری محسوس نہیں کریں گے، یہ بچے جب تک اپنی حکومت کے ساتھ کنیکٹ نہیں کریں گے اور حکومت اڈاپٹ نہیں کرے گی ان کو اسٹیک ہولڈر کے طور پر معاملات کے حل کرنے میں، یہ مقامی حکومتوں کے بعد یہ باتیں رہ جائیں گی۔ شکریہ مقصد صاحب، شکریہ منظر حیات صاحب، شکریہ سلمان عابد صاحب، شکریہ ڈاکٹر نظام الدین صاحب، شکریہ ڈاکٹر ارم خالد صاحبہ، شکریہ ڈاکٹر زئی صاحب کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے اس ڈبیٹ میں، اور آپ نے ایک انتہائی بنیادی مسئلے پر ہمیں انفارم کیا کہ آپ کیا سوچتے ہیں، اس کا حل کیا ہے۔ خواتین حضرات، میں تو یقین کرتا ہوں اس بات میں، اگر ہم نے ترقی کرنی ہے، اگر ہم نے آگے جانا ہے، تو ہمارے پاس مقامی حکومتیں ہونی چاہیے۔ مقامی حکومتیں ہمارے تمام بنیادی مسائل کو حل کرنے میں بہت مثبت کردار ادا کر سکتی ہیں، اور جیسے ڈاکٹر مقصد نے کہا، یہ جو آپ کے پاس موبائل ہے نا، ان کو دوسرے مقاصد کے علاوہ میں آپ کو دوسرے مقاصد سے روکتا نہیں، دوسرے مقاصد کے علاوہ لوگوں سے یہ بھی کہیں کہ مقامی حکومتوں کو سپورٹ کریں، مطالبہ کریں کہ ہمیں اصل میں یہ اقتدار ہمارے حوالے واپس کیا جائے۔ مجھے آج کے پروگرام سے اجازت دیں، خدا حافظ۔